اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا دو شخصیات کے درمیان نہیں بلکہ دو نظریات کے درمیان ہے۔ ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے تو دوسری طرف جھوٹ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی ہے تو دوسری طرف باطل دین اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک طرف حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو دوسری طرف یزید پلید ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین، یہ وہ حسین ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونگھا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے۔ یہ وہی حسین ابن علی ہیں کہ جو آغوش نبوت میں پروان چڑھے۔ یہ وہی حسین ابن علی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طویل کیا۔ یہ وہی حسین ابن علی ہیں کہ دوران خطبہ اگر کہیں لڑ کھڑا جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو موقوف کرتے اور ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے کہ اے اللہ، میں ان سے یعنی کہ حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور میرے مولا جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت رکھ۔ یہ شان ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دوسری طرف وہ یزید پلید ہے جو کہ فسق و فجور کی علامت ہے، جو کہ فاسق اور فاجر ہے، جو کہ جھوٹا اور کذاب ہے، جو کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو باطل کی علامت ہے، یہ وہ ہے جو کہ جھوٹ کا استعارہ ہے، اقتدار کی ہوس میں، طاقت کے نشے میں چور۔ آج یہ حسین ابن علی کے مخالف کھڑا ہے۔ یہ یزید پلید خاندان نبی کو، خاندان رسول کو مٹانا چاہتا ہے۔ آج اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، آج اس کو صرف اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنی جاہ و منصب اور اپنی طاقت نظر آ رہی ہے۔ آج یہ اپنی ریاست اور حکومت کو بچانے اور بنانے کے لیے اس نہج پر پہنچ گیا کہ اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آج اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نظر نہیں آ رہی۔ آج اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، دوزخ کا کوئی خوف نہیں، بس اس کو اپنے اقتدار کی ہوس ہے، اور وہ اپنے اقتدار کی پاور کو بتلانے کے لیے اور ڈومینیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ریاست کو، آج وہ اس نہج پر پہنچ گیا۔ کیا وجوہات بنی؟ آخر کیا محرکات، کیا وجوہات اس واقعہ کربلا کے پیچھے ہیں؟ کئی سوالات عوام کے ذہن میں ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ کو اس مختصر ویڈیو میں آگے چل کر پتہ چلیں گے۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ یزید تخت پر براجمان ہوا۔ ابھی حکومت ملے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ آخر کار اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس وقت مدینے میں موجود جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عقبہ۔ یزید نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن زیاد کو، عبداللہ بن عمر کو اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تمام کو مجبور کرو کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان پر دباؤ ڈالو کہ یہ کسی طرح میرے یعنی کہ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ کو دارالامارت میں آ کر یعنی گورنر ہاؤس میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور وہاں معاملات کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو سوار کیا اور گورنر ہاؤس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر وہاں پر حالات سازگار نہیں ہوئے تو میں آواز بلند کروں گا تو تم لوگ سمجھ جانا۔ یہ کہہ کر آپ اندر گئے تو وہاں گورنر ہاؤس میں صرف ولید بن عقبہ موجود نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ وہاں پر ان سے پہلے رہ چکا گورنر جو کہ مدینے کا سابقہ گورنر تھا مروان بن حکم بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب گفتگو ہوئی تو ولید بن عقبہ نے یزید کا بھیجا ہوا خط امام حسین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ زور دیا گیا ہے اور آپ پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی طرح امام حسین کو، عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زیاد کو مجبور کیا جائے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں،
لہٰذا آپ نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کے قصے، یزید شرابی ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید دین اسلام میں مختلف قسم کی بدعات پیدا کر رہا ہے، وہ دین اسلام کا چہرہ مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ان تمام اس کی حرکتوں سے امام حسین واقف تھے، لہٰذا آپ نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ مروان بن حکم جو کہ سابق گورنر تھا، اس نے کہا کہ ولید بن عقبہ ان کو ایسے جانے نہ دو، اگر یہ اس وقت یہاں سے چلے گئے تو شاید پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس یہ بات کہہ کر پلٹ چکے تھے۔ جب مروان بن حکم کی یہ بات آپ کے کانوں میں پہنچی تو آپ واپس ہوئے اور پھر زوردار آواز میں آپ نے کہا، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میرے گھر پہ قرآن اترا ہے، کیا تم مجھے مارنے کے در پر ہو؟ جب یہ گرجدار آواز مروان بن حکم نے سنی تو پھر وہ چپ ہو گیا۔ امام حسین واپس آئے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یزید کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ پاک کی حرمت پامال ہو، لہٰذا ہمیں یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا۔ آپ محمد بن حنفیہ کے علاوہ آپ نے اپنے پورے خاندان کو لیا اور آپ راتوں رات آزمین مکہ ہوئے اور آپ مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ ابھی آپ مکۃ المکرمہ پہنچے ہی تھے کہ کوفہ سے آپ کو خطوط آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وفود بھی آپ سے آ کر ملاقات کرتے اور پھر یہ کہتے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے، ہم یزید کے مظالم سے بہت پریشان ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہیں کہ کسی طرح آپ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اور یہ تمام خطوط اور تمام وفود کی آمد کے بعد جب امام حسین یہ فیصلہ کرنے لگے کہ ہاں مجھے کوفہ روانہ ہو جانا چاہیے، تو آپ کے دوست احباب آپ کو سمجھانے لگے، جس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، جس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، کہ آپ قطعی طور پر وہاں نہ جائیے، یہ کوفی جو ہیں ان میں وفا نہیں ہے، یہ کبھی وفا نہیں کرتے، دیکھیں کس طرح انہوں نے آپ کے بابا جان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کر دیا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہاں جائیں اور یہ آپ ہی کی عورتوں اور بچوں کے سامنے اللہ نہ کرے خاکم بدہن کے یہ آپ کو شہید کر دیں۔ لیکن وہاں کے حالات جاننے اور جو بار بار کوفی آپ کو خطوط لکھتے اور آپ سے تقاضا کرتے کہ آپ وہاں آئیں کہ کل قیامت میں یہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت نہ کر دیں کہ ہم نے اس مشکل گھڑی میں ہم نے یزید کے کرتوت سے تنگ آ کر امام حسین کو پکارا تھا، لیکن ہمارے بلانے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف نہیں لائے تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو آپ نے پہلی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوفہ بھیجا اور ان سے فرمایا کہ وہاں جا کر حالات دیکھو، اگر واقعتاً کوفی بڑی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور وہاں حالات سازگار ہیں تو تم مجھے پیغام بھیجنا، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ وہاں کوفہ میں جب مسلم بن عقیل پہنچے تو دیکھا کہ جوک در جوک کوفی آتے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت لینے لگے، اور آپ نے 40,000 کوفیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اپنے ہاتھ پر بیعت کرائی۔ جب مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوفی واقعتاً امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور بہت بڑی تعداد امام حسین کی آمد کی منتظر ہے، تو مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، یہاں پر حالات بھی سازگار ہیں اور کوفی واقعی سنجیدہ ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، اور وہ یزید کی حرکات و سکنات کی وجہ سے واقعتاً پریشان ہیں، لہٰذا امام حسین کو یہ پیغام بھیج دیا گیا۔ ابھی یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حج کی نیت سے اپنا احرام باندھا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ عازمین حج کی شکل میں عازمین قتل حسین موجود ہیں، تو لہٰذا آپ نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر کے اس کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور پھر عمرہ مکمل کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے امام حسین روانہ ہوئے اور وہاں کوفہ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کوفیوں سے بیعت لے رہے تھے اور اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہا تھا، لہٰذا جب یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ مشورے کے بعد جو کہ سرجون نے اس کو مشورہ دیا تھا، ابن زیاد کو
کوفہ کا گورنر بنا دیا، کیونکہ یزید یہ جانتا تھا اور سرجون نے بھی اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بہت سخت دل انسان ہے اور دیکھنا کہ یہ اس طرح کے حالات سے کس طرح نبرد آزما ہوتا ہے۔ لہٰذا ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوری طور پر کوفہ پہنچا اور سب سے پہلے اس نے ایکشن لیتے ہوئے وہ شخص جس نے سب سے پہلے کوفہ میں مسلم بن عقیل کو اپنے ہاں پناہ دی تھی اس کو بھی شہید کر دیا، اور پھر مسلم بن عقیل کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سوال یہاں اٹھتا ہے وہ 40,000 کوفی کہاں گئے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لی تھی؟ یہ ابن زیاد جب پہنچا تو اس نے مختلف انداز اور طریقوں سے ان سب کو ڈرایا اور دھمکایا اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور وہ اتنا ڈر گئے کہ ایک وقت میں جب مسلم بن عقیل کی اقتدا میں تمام کوفی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں 40,000 کوفی تھے، جب آپ نے سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو ایک کوفی بھی آپ کے ساتھ باقی نہیں بچا تھا۔ آپ تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے رہے کہ یہ کوفی کیسے بے وفا ہیں، انہوں نے کس قدر زور اور کتنے اصرار کے بعد انہوں نے کس قدر خطوط لکھ کر بار بار امام حسین کو بلایا ہے، اور اب یہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اپنے عہد کو توڑ بیٹھے اور انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور آخر کار یہی ہوا کہ ابن زیاد کے ہاتھ مسلم بن عقیل لگ گئے اور پھر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ کو شہید کر دینے کی خبر جب امام حسین کے قافلے تک پہنچی جو اس وقت تک سفر میں تھے اور کوفہ کی طرف آپ کا قافلہ رواں دواں تھا، تو پھر یہ مشورہ ہونے لگا، پھر سے سب کہنے لگے کہ دیکھا یہ کوفی بے وفائی کر بیٹھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، لہٰذا اب ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ امام حسین یہ جانتے تھے کہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایک بہت بڑی قربانی سے مجھے گزرنا ہے، کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر تو آپ کی کم سنی میں ہی آپ کے گھر تک پہنچا دی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، ایک بوتل تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی، اور آپ نے وہ شیشی نبی کریم علیہ السلام کو پکڑائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے، آپ کے اس نواسے، آپ کے اس پیارے لخت جگر حسین بن علی کو کربلا کی زمین پر آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے، میں یہ کربلا کی مٹی لایا ہوں، جس دن یہ سرخ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے وہ بوتل اور وہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوائی۔ کیوں؟ کیونکہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری محرم الحرام میں جب میرے اس پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو امہات میں اس وقت ام سلمہ ہی واحد ہوں گی جو اس وقت حیات ہوں گی، کہ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لہٰذا اس شیشی کو آپ نے ام سلمہ کے پاس رکھوایا۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ جس دن عاشورہ تھا اور امام حسین کو شہید کیا گیا، آپ دوپہر میں آپ کی آنکھ لگی، حضرت ام سلمہ تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کی نیت سے سو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں وہی شیشی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ اور جب ان کی آنکھ کھلی، یعنی کہ حضرت ام سلمہ جب جاگیں، بیدار ہوئیں، تو انہوں نے جا کر اس شیشی کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس رکھوائی تھی، تو اس شیشی میں جو موجود کربلا کی مٹی تھی وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لہٰذا امام حسین یہ جانتے تھے کہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ نے اپنے جانے کا ارادہ، واپس جانے کا ارادہ ترک کیا اور آپ کوفہ کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر ابن زیاد کو یہ معلوم چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو اس ابن زیاد نے کیا کیا کہ حر بن یزید کے ساتھ اس کو سپہ سالار بنا کر 1000 کا لشکر امام حسین کے قافلے کے تعاقب میں بھیجا کہ جاؤ تعاقب کرو اور ان کے قافلے کا محاصرہ کر لو۔ ایسا ہی ہوا، حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہوا آخر کار امام حسین کے قافلے تک پہنچ گیا، اور جو گفت و شنید ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی حر بن یزید نے کہا کہ میں ابن زیاد نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کے راستہ روکوں اور پھر میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں بے غرض نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت سے خطوط
خطوط تواتر کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، مجھے کوفیوں نے یہاں پر بلایا ہے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجھے بار بار وفود بھیجے گئے، بار بار مجھے خطوط لکھے گئے، لہٰذا میں اس نیت سے یہاں پر آیا ہوں۔ کسی سے لڑائی کرنا میرا مقصد قطعی نہیں ہے، لیکن جب حر بن یزید نے اصرار کیا کہ نہیں، ابن زیاد کے حکم کی مجھے تعمیل کرنی ہے، لہٰذا حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہی ہو، تمہارا مقصد ہی کچھ اور ہے، اگر واقعتاً یہاں کوفیوں نے اپنے عہد کو، اپنی بیعتوں کو توڑ دیا ہے، تو پھر 3 شرائط میں تمہیں دیتا ہوں، وہ تم ابن زیاد کے آگے رکھ دو۔ پہلی یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس لوٹ جاؤں، دوسرا یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں جانے دو کہ میں اس کے ساتھ اپنے معاملات خود طے کر لوں، اور تیسرا یہ کہ مجھے کسی محفوظ سرحد پر جانے دیا جائے اپنے اصحاب اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ جب حر بن یزید نے یہ بات ابن زیاد تک پہنچائی تو اس نے اس بات سے یکسر انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ کوئی شرط ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ان کا محاصرہ کیے رکھو۔ لہٰذا امام حسین نے مجبور ہو کر اپنے اصحاب اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ کربلا کی اس سرزمین پر خیمہ زن ہو گئے۔ وہ امام حسین کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہیں، اور جو کل جنتیوں کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب کریں گے، آج ان بدبختوں نے، اس لشکر جرار نے، اس یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے اصحاب اور اہل و عیال، بچوں اور عورتوں تک پہ پانی بند کر دیا، اور 3 دن تک پانی کی اس بندش نے سب کو ہلکان کر کے رکھ دیا، ایک ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ اور پھر 9 محرم کی رات آئی کہ جب یہ لشکر جرار، جبکہ یزیدی لشکر امام حسین کے قافلے پر دھاوا بولنے والا تھا، کہ امام حسین کو خبر ملی، اور پھر آپ نے کچھ افراد بھیجے کہ ان سے مہلت لو، کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، ہم اللہ کے حضور سجود کرنا چاہتے ہیں، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، سجود کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین اور ان کے اصحاب اور اہل و عیال کو 1 رات کی مہلت دے دی گئی، اور اس رات خوب عبادت کی گئی، اللہ کا خوب ذکر کیا گیا، خوب اس کا شکر ادا کیا، اور اس کی آزمائی پر سب نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے سب نے عہد و پیما باندھے۔ اس 9 محرم کی رات یعنی کہ شب عاشور، حضرت امام حسین نے تمام دیوں کو بجھا دیا، اور پھر آپ نے خطاب کیا، آپ نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ میں حسین بن علی تم میں سے جو چاہے اس کو جانے کی، اس رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور کل میں اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں کروں گا، میں خوشی سے تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، جس کو جانا ہے وہ جاؤ، ویسے بھی یہ تمہارے نہیں، کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں چیز نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو میں ان کا مطلوب ہوں، یہ تو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یہ میری جان کے دشمن بنے ہیں، تم میں سے اگر کوئی گیا بھی تو تمہارے پیچھے تمہارا تعاقب کوئی نہیں کرے گا، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جب دیوں کو واپس جلایا گیا تو امام حسین نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر مسلم بن اوسجہ نے عرض کیا کہ اے امام حسین، یہ ہمارے جسم کے کئی ٹکڑے بھی کر دیں اور ان کو جلا کر ہوا میں اڑا بھی دیں، ہم تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی موقع پر 70 سالہ حبیب بن مظاہر عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسین، اگر ہم رات کی تاریکی میں جاتے بھی تو کہاں جاتے؟ ان کو پتا تھا کہ آپ کا ساتھ دراصل رسول اللہ کا ساتھ ہے، آپ کا ساتھ یعنی کہ جنت کا ملنا ہے، آپ کا ساتھ یعنی کہ رب کی رضا ہے۔ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کائنات میں چھپنے کے لیے، کائنات میں سانسیں بحال رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، لہٰذا سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اذان فجر ہوتی ہے، سب نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، سخت گرمی ہے اور کربلا کی زمین تپ رہی ہے، اور آج حسین ابن علی اور اس کے گھر والوں کا اور اس کے اصحاب کا آج بہت بڑا امتحان ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا بہت بڑا امتحان ہے، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جس کو حضور نے اپنے کندھوں پر کھلایا ہے، جس کے لیے حضور نے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہے، جس کی زبان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے تر کیا ہے، جس کو اپنا دہن مبارک پلا کر رسول اللہ نے اس کی وہ پیاس بجھانے کی کوشش کی ہے جو آج کربلا کے میدان میں وہ محسوس کر رہا ہے۔ امام حسین کے ساتھ بچہ بچہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سامنے سے 30,000 کا لشکر جرار آتا ہے، ایک روایت میں 22,000 کا ذکر بھی ہے، اور ادھر سے امام حسین 72 افراد کے ساتھ نکلتے ہیں اور صفوں کو درست کرتے ہیں۔ ادھر لشکر جرار تیار ہے اور حملہ آور ہونے کے لیے، حلہ بولنے کے لیے، اور یہاں امام حسین صفے بنا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہر کوئی جاتا ہے اور اس لشکر آدھا پر ٹوٹتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمن کی گردنیں اڑانا شروع کرتا ہے۔ اور جب یہ لشکر جرار، یہ یزیدی لشکر دیکھتا ہے کہ اگر ایک ایک دو دو کر کے ہم ان سے لڑے تو پھر ایسا نہ ہو، یہ تو مرنے کے لیے ہی آئے ہیں، یہ تو جام شہادت ہی نوش کرنے آئے ہیں، ایسا نہ ہو یہ ہمیں ایک ایک کر کے ہلاک کر کے رکھ دیں۔ لہٰذا ایسا ہوا کہ پھر سب نے جتھے بنا کر ان سب اصحاب پر اور امام حسین کے اہل و عیال پر حملہ کرنا شروع کیا۔ کبھی اونو محمد شہید ہوئے، بی بی زینب نے اپنے دونوں لختے جگروں کو اللہ کی رضا کے آگے، اللہ کی بارگاہ کے سپرد کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کبھی عباس بن علی شہید ہوئے، کبھی عثمان بن علی شہید ہوئے، کبھی ابو بکر بن علی شہید ہوئے، کبھی آپ نے اپنے لخت جگر علی اکبر جو کہ صرف 18 سال کے ہیں ان کو گھوڑے پر سوار کیا کہ جاؤ ان سے جا کر لڑو، اور وہ بھی پھر تلوار لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ لشکر آدھا پہ ٹوٹے، کئیوں کو جہنم رسید کیا، لیکن آخرکار سب جتھوں نے مل کر حملہ کیا تو آپ بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور گھوڑے سے جب زمین پر آئے تو آپ نے اپنے والد گرامی، اپنے بابا حضرت امام حسین کو آواز دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کو اپنے کندھوں پر لے کر آئے، خیموں کے پاس رکھا اور رب تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ مولا میری اس قربانی کو، حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر لے۔ بی بی زینب رو رہی تھی، عورتوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا آئیں اور عرض کیا کہ بابا جان مجھ سے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ امام حسین اس 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر آئے اور ان آدھا سے، لشکر آدھا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے سے نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم چند پانی کے قطرے عطا کر دو، تم چند پانی کے قطرے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو پلا سکوں، اس کی پیاس بجھا سکوں۔ ابھی آپ یہ خطاب فرما ہی رہے تھے، ابھی آپ ان کو پکار کر اس ننھے بچے کی پیاس کا احساس دلا ہی رہے تھے کہ ایک تیر آ کر اس ننھے علی اصغر کے یہاں پر لگا اور وہ پیچھے سے نکل گیا، اور روایت میں آتا ہے یہ تیر کوئی عام تیر نہیں بلکہ یہ جانوروں کو مارنے اور قتل کرنے والا تیر تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس بچے کی گردن، علی اصغر کی گردن لٹک گئی۔ آپ نے اس کے خون کو لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ اور کیا منظر ہوگا کہ جب آپ علی اصغر کو، اس 6 مہینے کے بچے کو جس کا جسد خاکی اس وقت خون میں بھرا ہوا تھا، آپ خیموں کی طرف آئے ہوں گے اور آپ نے کس طرح ام رباب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ان سب کا سامنا کیا ہوگا۔ آپ نے لا کر اس بچے کو رکھا اور پھر سے مولا سے، اپنے رب سے عرض گزار ہوئے کہ امام حسین کی یہ قربانی، حسین ابن علی کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اور پھر اب کوئی نہیں بچا، تمام کے تمام 71 نفوس قدسیہ رب کی بارگاہ میں اپنی شہادتیں پیش کر سکے۔ اور پھر اب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت امام حسین سمجھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی حفاظت کرنی ہے، میری شہزادیوں کی چادر کی، پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ اور یہ نصیحت کرتے ہوئے، صبر کی تلقین کرتے ہوئے، وصیت فرماتے ہوئے امام حسین بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر آدھا پر ٹوٹ پڑے، اور آپ اپنے گھوڑے کو لے کر جہاں جاتے، دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود
ایسے بھاگتا کہ جیسے امام حسین کے آتے ہی اس پر کوئی خوف طاری ہو گیا ہو. جس پر تلوار چلاتے کسی کا ہاتھ کٹ کے گرتا, کسی کی گردن اڑ جاتی, کوئی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں رکھتا تھا. وہیں ابن زیاد نے آواز لگائی کہ سب مل کر حملہ کرو. وہیں شمر نے آواز لگائی کہ ان کے اوپر ایک ساتھ سب ٹوٹو. اور پھر کہیں سے تیر برسائے گئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں چلی. آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے آئے اور زمین پر آپ نے اپنا سر رکھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور جام شہادت نوش کیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ کیوں نہ میں شاعر کے یہ اشعار آپ تک پہنچاؤں کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ, مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ. ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے, زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد. اور رمز گاہے کربلا میں تھا گما خورشید کا, آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ. ان للہ و انا الیہ راجعون.